ناظرین، پانی میں نمک شامل کرکے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کی فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام انضمام کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے، ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ، چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلا پن کے شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھا گھنٹہ کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کریں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ کی سکن ساری بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کی درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہتر ہے۔ اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی یا قے آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ لیں، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ، لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ چلغوزہ کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔
دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے اموال باغات میں پیرہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا، اور وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں کے شیریں پانی نوش فرما کرتے تھے۔ انس بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے، میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، اور تم نے جو کہا میں نے اسے سن لیا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، ورنہ ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ، چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذائیں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں، کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتے ہیں۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں، پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے، اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ بلائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت بات کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کیلے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں، چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہیں۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورتیں روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہیں اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ بادام، پستہ سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈا پانی میں پیر بھگوئیں۔ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات میں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا، آپ غریب آدمی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ ان کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر تو جائز ہوا تو میں تم پر صدقہ کروں۔
ورنہ پھر تمہارے علاوہ کسی اور پر کروں۔ وہ بیان کرتی ہیں عبداللہ نے مجھے فرمایا آپ خود ہی جائیں۔ وہ بیان کرتی ہیں میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر ایک انصاری خواتین کھڑی دیکھ تھی، اسے بھی میرے والا مسئلہ ہی درپیش تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پاراب شخصیت تھے، بس بلال ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے